آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے بچے کی جس نے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائی، مگر اس کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ 1 جنوری 1983 پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک غریب سے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا اقبال مسیح۔ شاید اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا یہ چھوٹا سا بچہ دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کی علامت بن جائے گا۔ اقبال کے والدین سیف مسیحی اور عنایت بی بی انتہائی غریب تھے اور دن رات مزدوری کر کے گھر کا گزارا کرتے تھے، مگر غربت اتنی زیادہ تھی کہ اکثر گھر میں کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے تھے۔ 1986 میں جب اقبال صرف 4 سال کا تھا، اس وقت اس کے والد سیف مسیحی اپنے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ شادی کے اخراجات اٹھا سکیں۔ اسی مجبوری میں انہوں نے ایک کارپیٹ فیکٹری کے مالک سے 600 روپے قرض لے لیا، لیکن غربت نے انہیں اتنا بے بس کر دیا کہ وہ قرضہ واپس نہ کر سکے۔ قرضے کی واپسی کے بدلے فیکٹری کے مالک نے ایک ظالمانہ شرط رکھی اور یوں معصوم اقبال کو اسی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 4 سال کی عمر میں وہ فیکٹری کے تنگ و تاریک دیواروں میں قید ہو گیا، جہاں اس سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ روزانہ اس سے 14 سے 15 گھنٹے تک کارپیٹ بننے پر مجبور کیا جاتا تھا، تھوڑا سا کھانا دیا جاتا اور اگر کبھی غلطی ہو جاتی تو اسے بے رحمی سے پیٹا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اسے ایک کمرے میں زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ جس عمر میں بچے اسکول جاتے ہیں، کھیلتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، اس عمر میں اقبال کی زندگی ایک اندھیری قید بن چکی۔ اس زمانے میں پاکستان کے بہت سے غریب خاندان قرضے لیتے تھے اور قرضے نہ لوٹا پانے کی صورت میں اپنے بچوں کو زبردستی مزدوری پر لگا دیتے تھے، جہاں وہ معصوم بچے دن رات کام کر کے اس قرضے کو اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اقبال کی کہانی بھی انہی 1000 بچوں جیسی تھی، مگر اس بچے کے اندر ایک عجیب سی ہمت اور آزادی کی خواہش تھی۔ وہ کئی بار اس فیکٹری سے بھاگنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر بار پکڑا گیا اور سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار جب اقبال 10 سال کا ہوا تو اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک دن وہ اس جہنم جیسی فیکٹری سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ انہی دنوں پاکستان کے سپریم کورٹ نے چائلڈ لیبر کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور جب اقبال کو اس قانون کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کے اندر ایک امید کی نئی روشنی پیدا ہوئی۔ آزادی ملنے کے بعد اقبال نے ایک ایسے اسکول میں داخلہ لیا جہاں اس کے جیسے بہت سے بچے پڑھتے تھے جنہیں پہلے زبردستی مزدوری کروائی جاتی تھی۔ یہ اسکول ایک ادارے کے تحت چلتا تھا جس کا نام بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ تھا، جو غلامی اور جبری مزدوری کے خلاف کام کرتا تھا۔ یہاں آ کر اقبال نے پہلی بار زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھا، مگر جب اس نے اپنے جیسے ہزاروں بچوں کی کہانیاں سنی تو وہ اندر سے ہل کر رہ گیا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی آزادی پر خوش نہیں ہوگا بلکہ ان تمام بچوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھائے گا جو ابھی بھی فیکٹریوں میں قید تھے۔ اگرچہ وہ عمر میں چھوٹا تھا مگر اس کی سوچ بہت بڑی تھی۔ ادارے کے لوگوں نے بھی اس کی ہمت کو سراہا اور اس کی بھرپور مدد کی۔ بہت کم ہی عمر میں اقبال نے مختلف جگہوں پر جا کر تقریریں کرنا شروع کر دیں اور دنیا کو بتایا کہ کس طرح بچوں کو غلام بنا کر
ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے۔ اس کی آواز اتنی طاقتور تھی کہ آہستہ آہستہ دنیا اس چھوٹے سے بچے کی بات سننے لگی۔ اقبال نے اپنی جدوجہد کے دوران پاکستان میں 3000 سے زیادہ بچوں کو جبری مزدوری سے آزادی دلانے میں مدد کی۔ اس کی بہادری اور جدوجہد کو دیکھتے ہوئے 1994 میں اسے ریبک ہیومن رائٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اور وہ دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کی علامت بن گیا۔ مگر ہر ہیرو کی طرح اس کے بھی دشمن پیدا ہو گئے تھے، وہ لوگ جو بچوں سے مزدوری کرواتے تھے۔ اقبال کی سرگرمیوں سے بہت ناراض تھے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے تھے۔ پھر 16 اپریل 1995 کی وہ افسوسناک شام آئی جب صرف 12 سال کی عمر میں اقبال اپنے گاؤں میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور سائیکل چلا رہا تھا کہ اچانک نامعلوم افراد نے اس پر گولیاں چلا دی اور یوں ایک معصوم بہادر آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اقبال مسیحی صرف 12 سال جیا مگر اس نے دنیا کو یہ سکھا دیا کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی، اگر انسان کے اندر ہمت اور سچائی ہو تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ آج بھی اقبال مسیحی کا نام دنیا بھر میں ان بچوں کی امید کے طور پر لیا جاتا ہے جو آزادی اور بہترین زندگی کا خواب دیکھتے ہیں۔